اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ اور جب یرفعو اونچی کر رہا تھا ابراہیم بیت اللہ شریف کی تعمیر کا واقعہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا گھر تعمیر کرو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بھی دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے، تم اس معاملے میں میرے ساتھ تعاون کرو گے؟ حضرت اسماعیل نے کہا کہ ہاں میں تعاون کروں گا. پھر اس کے بعد دونوں باپ بیٹے نے شروع کر دی تعمیر اللہ کے گھر کی. ابراہیم علیہ السلام دیواریں چنتے رہے اور اسماعیل علیہ السلام پتھر ڈھوتے رہے، لا کے دیتے رہے. اس وقت کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ آیات قبلہ کی تحویل سے پہلے یہ دراصل تمہید ہے اس بات کی. پہلے تو بنی اسرائیل کے اور مشرکین کے اللہ تعالیٰ نے جرائم گنوا دیے اور بنی اسرائیل کو بتا دیا کہ تم اب اس اہل ثابت نہیں ہوئے کہ امامت کا منصب تمہارے پاس رہے. اور اس کے بعد یہ بتایا کہ انبیاء جتنے بھی ہیں ان سب کا دین ایک ہی تھا اور تم ان سب کے دین سے منحرف ہو چکے ہو. ابراہیم علیہ السلام کا صرف تم نام لیتے ہو، لیکن جو دین ابراہیمی ہے، ملت ابراہیمی ہے، وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اس کو تم چھوڑ چکے ہو. اور اب جس امت کو میں یہ مذہب عطا کر رہا ہوں وہ دین ابراہیمی پہ بھی ہے، دین نوح پہ بھی ہے، دین اسرائیل پہ بھی ہے، دین اسحاق پہ بھی ہے، دین موسیٰ پہ بھی ہے، دین عیسیٰ پہ بھی ہے، اور پھر بالآخر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے. اس لیے کہ دین جو ہے میرا وہ سارے انبیاء ایک ہی لے کر آئے ہیں. شریعت اور نبوت جو ہے اس کی تعلیم اور اس کے احکام جو تھے وہ سارے کے سارے ایک ہی ہیں. فروعات میں اختلاف ہے لیکن ان کی بنیادوں میں اختلاف نہیں ہے. لہٰذا اب تو مثال نہیں رہے. اب یہ ساری اس کی تمہید ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے گھر کی تعمیر فرمائی اور ہم نے ان کو امام بنایا، اور اس کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے کے سارے دین ابراہیمی پہ تھے، وہ ملت ابراہیمی ہی پہ ہی ان کو ہم نے بھیجا، اور وہ جتنے بھی احکام تھے یا بنیادیں تھی دین کی ساری کی ساری وہی تھیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام بنیادیں اٹھا رہے تھے، قواعدہ جمع ہے قاعدہ کی، قاعدہ کا معنی بنیادیں اٹھا رہے تھے، من البیت اللہ کے گھر کی، بیت اللہ شریف کی، و اسماعیل علیہ السلام کا نام جو ہے وہ تھوڑا بعد میں لیا، اس لیے کہ وہ بطور معاون تھے. اصل تعمیر جو تھی وہ تو جس کو اللہ نے امامت دی اس کے ذمے تھا یہ کام کہ میرا گھر تعمیر کرو. اللہ فرماتے ہیں گھر تعمیر بھی کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں باپ بیٹا یہ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا اے ہمارے پروردگار، تقبل تو قبول فرما لے، منا ہم سے جو بھی خدمت ہم کر رہے ہیں تیرے گھر کی، انکا بے شک انت السمیع العلیم تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. یہاں ایک بڑی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی امتحان آئے، جتنی بھی ابتلائیں یا آزمائشیں آئیں، ان سب میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ابراہیم نے ہمارے سارے امتحان پورے کیے اور ہم نے ابراہیم کو امام بنا دیا. اس کے بعد اللہ کے گھر کی تعمیر بھی ایک بہت بڑا اعزاز تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ مجھے امام بنا دیا گیا ہے، میری ساری محنت جو ہے اللہ نے قبول فرما لی ہے، اور یہ اعزاز کے طور پہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں، تم میرا گھر بناؤ. لیکن اس کے باوجود اللہ کے حضور درخواست یہی ہے کہ یا اللہ جو بھی میں خدمت کر رہا ہوں تو اسے اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے قبول فرما دے. اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور کسی تو کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی یہ سمجھے کہ دین کا بڑا کام کر دیا ہم نے.
دین کی بڑی خدمت کر دی ہم نے، وہ ذات جس کو اللہ نے خود سرٹیفکیٹ دے دیا کہ میں نے تمہاری خدمات کی وجہ سے، تمہاری اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے، تمہاری قربانیوں کی وجہ سے ساری دنیا کا تمہیں امام بنا رہا ہوں، اس کے باوجود وہ امام اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے ساتھ ساتھ دعا یہ مانگ رہا ہے کہ یا اللہ اپنے فضل سے اور اپنی مہربانی سے میری اس خدمت کو قبول فرما لینا۔ اور حق یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ نے فرما دیا کہ ابراہیم اللہ دی وفا کا حق ادا کر دیا اس نے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد یا انبیاء کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی صحابہ کرام نے یہ گواہی دے دی، ادیتا یا رسول اللہ، بلغتا یا رسول اللہ، حق ادا کر دیا اللہ کے رسول، آپ نے جو پیغام پہنچانا تھا اللہ تعالیٰ کا وہ آپ نے پہنچا دیا۔ لیکن اس کے باوجود نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں لمحہ بھر کے لیے یہ بات آئی کہ میں نے اللہ کے دین کی کوئی بڑی خدمت انجام دی ہے اور مجھے اللہ نے امام بنا دیا ہے، اور نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے اتنا کام لے لیا اور حکم یہی دیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، استغفار بھی کر اور اللہ کی حمد و ثنا بھی کر۔ اور ہر انسان کا، اور ہماری تو سچی بات یہ ہے کہ انبیاء یا اس کے بعد جن لوگوں نے دین کی خدمت کی ذرہ برابر اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں، اتنی حقیر ہے یہ بات، اتنی حقیر ہے یہ بات کہ ہمیں تو ویسے ہی شرم آنی چاہیے کہ اللہ کے دین کی کوئی خدمت ہے یہ، لیکن اتنی بھی ہمارے لیے گراں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہونے لگے، حضرت عبداللہ بن عباس آئے، زخم لگے ہوئے تھے، خون بہہ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے، عبداللہ بن عباس کے اے امیر المومنین، آپ کو تو خوش ہو جانا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ سے راضی تھے، اور پھر ابوبکر دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ سے راضی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے خلافت کے دوران بڑے کام لیے، بڑے دین کی خدمت لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ جو مجھے بے چینی ہے اس وقت وہ میرے زخم کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ مجھے بے چینی اس بات کی ہے کہ اب مسلمانوں کے معاملات کا کیا بنے گا، میرے بعد خلافت کون سنبھالے گا اور کون اس کی حفاظت کرے گا مسلمانوں کے معاملات کی۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بات کہنے لگے واللہ لو ان لی تراء الارض ذہبا، کہ اللہ کی قسم اگر میرے پاس روئے زمین کے برابر سونا ہوتا آج، لفتدیتہ بہی من عذاب اللہ عز وجل، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے میں سارے کا سارا فدیہ کر دیتا، صدقہ دے دیتا۔ اتنی خدمت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جنت کی بشارت بھی دی حضرت عمر کو۔ بعد میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ کوئی آدمی یہاں دروازے میں بیٹھو تاکہ کوئی آدمی اندر نہ آئے۔ کسی نے دروازہ کے نہ کیا، کھٹکھٹایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا خادم نے کہ یا رسول اللہ کوئی آدمی آیا ہے، فرمایا کہ اچھا جو آنے والا ہے اس کو آنے دو اور اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ خادم نے دروازہ کھولا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دوبارہ آدمی کوئی آیا، خادم نے پھر عرض کی یا رسول اللہ کوئی آدمی آیا ہے، فرمایا کہ اچھا اس آدمی کے لیے دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور پھر تیسری مرتبہ حضرت عمر تشریف لائے اور ان کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت کے الفاظ استعمال فرمائے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود حضرت عمر کو بتایا کہ عمر میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے ایک محل دکھایا گیا ہے، اور اس محل میں ایک کونے میں نے دیکھا کہ کوئی خاتون وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ محل تو عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرا جی چاہا کہ میں اندر جا کے تمہارا محل دیکھوں، لیکن پھر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، میں اندر نہیں گیا۔ حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، رونے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ کیا میں آپ کے معاملے میں غیرت کرتا؟ اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اشاروں کنایوں میں بھی اور واضح الفاظ میں بھی جنت کی بشارت دی، لیکن اس کے باوجود یہ معلوم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے پانی نکالا ڈول سے، پھر اس کے بعد ابو بکر نے نکالا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اس نے 2 یا 3 ڈول نکالے لیکن کمزوری سے نکالے، اور پھر اللہ تعالیٰ خوش رکھے عمر کو کہ اس کے بعد اس نے ڈول نکالا اور بڑے قوت سے اور بڑی طاقت سے ڈول نکالا، اتنا ڈول نکالا کہ سارے آدمیوں کو سیراب کر دیا اس نے۔ فرمایا کہ یہ عمر کی خدمت ہے دین کے لیے۔ مختلف الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دین کی خدمات کا اعتراف فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی دفعہ یہ کہتے سنا کہ میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گیا، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ سے نکلے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ پہ ہم نے یہ کام کیا، میں ابو بکر اور عمر یہ فلاں جگہ پہ گیا۔ مطلب یہ کہ ابو بکر اور عمر کا نام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھ لیتے رہے۔ اتنی خدمات تھیں، لیکن اس کے باوجود مرتے وقت خوف اتنا تھا کہ اگر روئے زمین کے برابر بھی مجھے سونا دے دیا جائے تو میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے سارے کا سارا فدیہ کر دوں۔ اور اسی بخاری شریف کی دوسری حدیث میں یہ ہے کہ ایک انصاری آیا، اس نے بھی آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی کہ اے امیر المومنین، اللہ آپ کو بشارت ہو، اللہ آپ پہ خوش ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے، آپ نے بڑا کام کیا دین کا، بڑا یہ کیا، بہت خدمات گنوائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں تو لا علیہ ولا لی، نہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی معاملے میں پکڑ کرے اور نہ کسی معاملے کا مجھے اجر و ثواب دے، میں برابر اللہ سے چھوٹ جاؤں تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ انسان کو دین کی خدمت کرتے ہوئے دل میں یہی بات رہنی چاہیے کہ بہت حقیر سی خدمت ہے دین کی، اور اللہ اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے اس کو قبول فرمائے، اور اللہ کے فضل اور رحمت کے بغیر نہ تو کوئی کام ہوتا ہے، توفیق اللہ ہی دیتے ہیں، اسباب اللہ ہی مہیا کرتے ہیں، یہ صحت اور سوچ اور زندگی جو کچھ بھی ہے، فرصت وغیرہ، یہ ساری اللہ دیتے ہیں تو ہوتا ہے، ورنہ دین کا کام ہوتا ہی نہیں۔ اور اگر اللہ کوئی کام لے لیں تو انسان کو کسی تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کسی فخر میں۔ لیکن آج کل اللہ معاف کرے، آج کل تو کہتے ہیں جی پہلے تو یہ تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اور آج کل کیا ہے، خود کہتے ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ معاف کرے کہتے ہوئے بھی شرمی آتی ہے، ہمارے علماء اور ہمارے لیڈران کرام، دینی جو لیڈران کرام ہے، کہ آج کل تو زمانہ یہ ہے نیکی کر ٹی وی میں ڈال، خوب شہرت ہو، بتاؤ لوگوں کو ہم نے تو فلاں جگہ پہ اتنی بستیاں بسا دیں، فلاں جگہ پہ اتنی ایڈ دی، فلاں جگہ پہ اتنا کام کیا، فلاں ہمارے اتنے کیمپ لگے ہوئے ہیں، ہم نے اتنے کروڑوں خرچ کر دیے ہیں، بتاؤ لوگوں کو، تاکہ یہ مشہوری اور شہرت ہو، ہاں جی فلاں نے بڑا کام کیا ہے، فلاں بہت کچھ کرتی ہے۔ وہ تو بات ہی نہیں ہے کہ صدقہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہی درخواست کی کہ یا اللہ جو حقیر خدمت ہے میری، تو اپنے فضل سے اور اپنی رحم سے اس کو قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو کچھ ہم زبان سے کہتے ہیں اور جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے، ہماری نیات جو ہیں وہ ساری کی ساری تو بہتر جانتا ہے۔ آگے پھر دعا کی، بیت اللہ شریف جو ہے اس کی بنیاد ہی دعاؤں سے رکھی گئی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بال بچے کو، بیوی بچے کو لا کے رکھا، اس وقت بھی یہی دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ واجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقھم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اور جب تعمیر کر رہے تھے اس وقت بھی دعاؤں سے ہی اس کا بنیاد رکھی گئی، یا اللہ تو اپنے فضل سے اور اپنی رحم سے اس کو قبول فرما۔ اور اگلی دعا یہ فرمائی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اب یہ وہ دعا ہے، 3 مرتبہ یہ دعا قرآن مجید میں آئی ہے، ایک سورہ بقرہ میں،
اگلی آیت جو ہے، اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے یہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات عرض کی، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین، ہم دونوں کو اپنا مطیع فرمان بنا۔ اسلم، وہ اسلام لایا، وہ فرما بردار ہوا، مطیع فرمان ہوا۔ اسلام لانے کا مطلب اور مفہوم جو ہے وہ ہے اطاعت گزار بننا، فرما بردار ہو جانا، اپنی خواہشات سے دستبردار ہو جانا۔ ربنا وجعلنا مسلمین، یا اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، لکا اپنے لیے، ومن ذریتنا، اور ہماری ذریت سے، ہماری اولادوں سے، امتم مسلمتن لک۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے مصداق ہمیں اس مسلم امہ سے بنایا ہے۔ یہ ہے وہ دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے امت مسلمہ کے لیے کی، اور اگلی دعا وہ ہے جس میں اسی امت سے جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مقیم تھی مکہ مکرمہ میں، اس کا نام لے کے فرمایا کہ یا اللہ ان لوگوں میں سے ایک نبی پیدا فرما، اور ہماری اولاد سے امتم مسلمن، امت مسلمہ پیدا فرما، جو لکا تیری فرما بردار ہو، تیری اطاعت گزار ہو، وارنا، اور سکھا ہم کو، مناسکنا، اپنی عبادت کے طریقے۔ مناسک کا لفظ ویسے تو حج کے جتنے بھی ارکان ہیں اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور جامع لفظ ہے، ساری عبادات بھی اس سے مراد ہیں۔ یا اللہ ہمیں حج کے طریقے سکھا دے، یا پھر یہ بھی ہے کہ یا اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا، وتب علینا، اور ہمارے اوپر نظر کرم فرما، ہماری طرف پلٹا، انکا انت التواب الرحیم، بے شک تو تواب، بہت ہی پلٹنے والا، بہت ہی نظر کرم کرنے والا، بہت ہی رحیم، مہربانی فرمانے والا ہے۔ یہ دعا کی کہ یا اللہ ان لوگوں میں سے ایک ایسی امت مسلمہ پیدا فرما جو ہر معاملے میں تیری اطاعت گزار ہو، تیری فرما بردار ہو۔ اور اگلی دعا وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے مانگی۔ ایک یہ سورہ بقرہ میں آئی ہے، ایک دفعہ یہ اس دعا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے، اور تیسری دفعہ اس دعا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمایا ہے۔ دعا یہ ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، ربنا اے ہمارے پروردگار، وابعث تو بھیج، فیہم ان میں، ہم کی ضمیر کس طرف ہے؟ فیہم، پھر تو فی نہ ہونا چاہیے، مکہ والے۔ یہی تو اس میں بڑی خاص بات ہے یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے 4-5 ہزار سال پہلے جو دعا کی تھی وہ دعا بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھی، وہ دعا بنو اسماعیل کے لیے تھی۔ یا اللہ میرا بیٹا یہاں آ کے آباد ہوا ہے، اب اس بیٹے جہاں میرا بیٹا آ کے رہائش پذیر ہوا ہے اور اس کی آگے اولاد اور نسل چل رہی ہے، یا اللہ اس کی نسل سے اٹھا، اسماعیل کی نسل سے۔ ہم کی ضمیر جو ہے یہ بنو اسماعیل کے لیے ہے جو وہاں اس وقت آ کے آباد ہوئے تھے، جو 4-5 ہزار سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، وہ بنو اسرائیل کے لیے نہیں تھی، یہ بنو اسماعیل کے لیے ہے۔ فیہم ان لوگوں میں، مکہ والوں میں جو میرے بیٹے اسماعیل کی اولاد سے ہیں، رسولاً ایک رسول، منہم ان میں سے، یتلو اور وہ تلاوت کرے، علیہم ان کے اوپر، آیات کا تیری آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور ان کو کتاب سکھائے۔ قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے چونکہ رسول کا تعلق کتاب سے ہے، رسول آئے گا تو ساتھ کتاب بھی آئے گی، وہی کتاب جو ہے اس کا علم سکھائے انہیں، بالحکمت اور حکمت سکھائے، دانائی کی باتیں سکھائے، وَيُذَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب ایک تو اس اعتبار سے یہ دعا بڑی اہم ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور ماں کی خواب یہ تھا کہ
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود سے چاند نکلا ہے اور اس سے شام کے محلات جو ہیں وہ روشن ہو گئے ہیں، اور اس کا شام جو تھا وہ روم کی یا عیسائیوں کی سلطنت کے تابع تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور ماں کی خواب کا نتیجہ ہوں۔ دوسرا، اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی اس میں اللہ تعالیٰ سے 5 چیزوں کا سوال کیا پیغمبر کے لیے۔ پہلی بات یہ یتلو علیہم کہ وہ ان کے اوپر تلاوت کرے۔ دوسری بات یعلمہم الکتاب اور ان کو کتاب کا علم سکھائے۔ اور تیسری بات والحکمت ان کو حکمت سکھائے۔ اور اگلی بات یزکیہم ان کا تزکیہ کرے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ترتیب وار ہیں اور ان سب کا الگ الگ اجر و ثواب ہے اور الگ الگ ان کی اہمیت ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کار نبوت میں سے سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ تلاوت کرنے کا بتایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے یہ بذات خود مطلوب ہے اور اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ اگر ایک آدمی، جیسے ترتیب اللہ نے یہاں بتائی ہے، مطلوب یہی ہے کہ اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی سیکھی جائے، لیکن یہ کسی کے ذہن میں غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے جی قرآن مجید کی اگر سمجھ نہ آئے تو پڑھنے کا کیا فائدہ۔ یہ ایک ایسا کیا کہنا چاہیے فضول کلمہ اور اتنا کثرت کے ساتھ بولا جاتا ہے کہ اس میں تو بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے قرآن مجید کی۔ ٹھیک ہے، اگر ایک انجینئرنگ کی کتاب ہے یا ڈاکٹری کی کتاب ہے یا لا کی کتاب ہے، اگر اس کو بچہ نہیں سمجھ سکتا نہ پڑھے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر سمجھ نہیں آتی اس کو پڑھنے کا واقعی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید جو ہے یہ تو دنیا کی ساری کتابوں سے الگ ایک کتاب ہے۔ دنیا کی کتابوں سے کیا تعلق ہے اس کا؟ کوئی ایسی کتاب ہے جو 7 آسمانوں سے اوپر سے آئی ہو؟ کوئی انجینئرنگ کی کتاب یا کوئی ڈاکٹری کی کتاب یا لا کی یا ہسٹری کی یا ادبیات کی کوئی کتاب ہے جو آسمانوں سے نازل ہوئی ہو؟ یہ کتاب تو وہ ہے کہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ ابشروا، جب تم اس کتاب کی تلاوت کرتے ہو، اور یہ ساری حدیثیں تلاوت کے لیے ہیں، اس کی تفہیم کے لیے یا اس کے معنی کے لیے، اس کی تفسیر کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا کہ ابشروا، بشارت ہو تمہیں جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگتے ہو تو قرآن مجید یہ اس کا ایک سرا جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا سرا قاری کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا اور بندے کا براہ راست تعلق جڑ جاتا ہے اس کتاب کے ذریعے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، اور حرف بھی اللہ، مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرف کی دی یا اس لفظ کی دی جس کا فی الواقع معنی کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ فرمایا کہ الف لام میم کو میں ایک حرف نہیں کہتا بلکہ یہ 3 حروف ہیں، یہ 3 حروف پڑھنے والے کو بھی 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر تفہیم سے یا اس کے تدبر سے یا اس کی سمجھ سے یا تفسیر اور تشریح سے ہی فائدہ ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ جو بات فرمائی اس سے تو محروم ہو گیا لوگ، لیکن اللہ کے رسول نے محروم نہیں رکھا۔ فرمایا کہ 30 نیکیاں ملتی ہیں اس آدمی کو بھی جو الف لام میم کہتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی تلاوت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا چاہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا چاہے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اب اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اسی طرح ہیں کہ اگر کوئی آدمی قرآن مجید کا معنی یا مفہوم سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، اس کے اثرات ضرور ہیں۔ ایک واقعہ ہمارے ایک عالم نے اپنے تقریر میں بتایا کہ ایک آدمی فوت ہو گیا، بعد میں کسی وجہ سے اس کی قبر کھولنی پڑی۔ قبر کھولی گئی تو اس کی قبر میں گلاب کے پھول وغیرہ اور بڑی خوشبو بھی آئی۔
اب لوگوں کو معلوم تھا کہ قبر میں آدمی کی تدفین کرتے ہوئے نہ تو کسی نے خوشبو ڈالی ہے نہ گلاب کے پھول ڈالے ہیں، آدمی بھی ان پڑھ تھا۔ چنانچہ لوگوں نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ کوئی خاص عمل تمہارے علم میں ہے جو یہ کرتا ہو، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی عزت افزائی کی ہے، اتنی اللہ نے پذیرائی کی ہے اس کی۔ اس عورت نے کہا کہ یہ آدمی تو ان پڑھ تھا، جاہل تھا، لیکن ایک بات اس کی مجھے بڑی اچھی لگتی تھی۔ وہ بات یہ ہے کہ روزانہ جب یہ صبح کی نماز پڑھ کے آتا تھا تو قرآن مجید کو کھول لیتا تھا، اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن صرف اپنی انگلی جو ہے وہ ایسے ہر سطر پہ پھیرتا اور یہ کہتا یا اللہ یہ بھی سچ ہے، یا اللہ جو تو نے یہ فرمایا ہے یہ بھی سچ ہے، یا اللہ یہ بھی سچ ہے، یا اللہ یہ بھی سچ ہے، بس اس طرح کرتا تھا، پڑھ نہیں سکتا تھا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اس عمل کے علاوہ اور کوئی خاص عمل تو اس کا مجھے نہیں لگتا۔ انہوں نے کہا کہ یہی ایک عمل جو ہے قرآن مجید سے محبت کا اور اس کو سچا جاننے کا، اس کی تصدیق کرنے کا، یہی اللہ کو اتنا پیارا لگا کہ یہ جانتا ہے یا نہیں جانتا کیا لکھا ہے، لیکن اس بات کی تصدیق تو کرتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا وہ سچ ہے۔ اللہم لک الحمد انت قیام السماوات والارض انت الحق و قولک الحق و وعدک الحق، یا اللہ تیری بات سچی، تیرے وعدے سچے، حمد اور ثنا تیرے ہی لیے ہے۔ اس کے علاوہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص تہجد کی نماز میں قرآن مجید کی 10 آیتیں پڑھ لے، بعض جگہ پہ تو 2 3 صفحے میں 10 آیتیں پوری ہوتی ہیں اور بعض جگہ پہ آدھے صفحے میں 10 آیتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا امتیاز نہیں کیا کہ لمبی آیتیں ہوں یا چھوٹی آیتیں ہوں، فرمایا کہ جو بھی آدمی 10 آیتیں تلاوت کر لے تہجد کی نماز میں، اس کے لیے وہ آیتیں دنیا مافیا کی ساری دولت سے زیادہ افضل ہیں اور بہتر ہیں۔ اب اس بات کا ہمیں یہاں تو احساس نہیں ہوتا، لیکن یؤمنون بالغیب اگر ہے فی الواقعی، پھر تو ہمیں ایسا ہی سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں جتنی بھی دولت ہے، جس کی انسان تمنا کرتا ہے، لالچ کرتا ہے، دھوکے اور فریب دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، ان سب سے یہ 10 آیتیں جو ہیں وہ افضل ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو آدمی رات کو 10 آیتیں پڑھ کے سوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غافل بندوں میں شمار نہیں کرتے کہ وہ اللہ سے غافل نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی 100 آیتیں پڑھ لیتا ہے رات سونے سے پہلے، اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات کے قیام کا ثواب دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو آدمی 1000 آیتیں پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر و ثواب کا بہت بڑا خزانہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ یہ سارا اجر و ثواب جو ہے یہ قرآن مجید کی تلاوت کا ہے۔ اس لیے تلاوت کے بارے میں یہ غلط فہمی دور کر دینی چاہیے کہ جس آدمی کو ترجمہ نہیں آتا، تفسیر نہیں آتی، تشریح نہیں آتی، اس کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہت فائدہ ہے اور بڑی خیر و برکت ہے۔ جن بچوں کو قرآن مجید حفظ کراتے ہیں انہیں پہلے ترجمہ پڑھاتے ہیں، اور یہ ان لوگوں سے پوچھئے جن لوگوں کے بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے کہ قرآن مجید کی کتنی خیر و برکت ہے۔ انسان تصور نہیں کر سکتا اتنی خیر و برکت ہے قرآن مجید کے پڑھے جانے کی۔ جن گھروں میں بچے روزانہ ایک پارہ تلاوت کرتے ہیں، حفظ کیا ہوا ہے قرآن مجید، اور اپنی منزل جو ہے وہ پوری کرتے ہیں، 1 پارہ ہے یا 2 پارہ ہے، ان گھروں میں دیکھیے کتنی خیر و برکت اللہ نے دے رکھی ہے، حالانکہ وہ ترجمہ تفسیر نہیں جانتے۔ لہذا ایک تو یہ غلط فہمی بھی دور ہونی چاہیے، اور دوسرا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ انسان کو تلاوت کا اہتمام کر سکے کرنا چاہیے۔ انسان کے قبر میں بھی نفع دینے والی چیز ہے، اور حشر نشر میں بھی یہ تلاوت انسان کو نفع دینے والی چیز ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کا علم سکھائے۔ یہ ہے قرآن مجید کی
تدریس اور تعلیم کے سے متعلق آیت کا ٹکڑا کہ نبی جو ہے وہ جو کتاب اس کی طرف نازل کی جائے اس کی ان کو تعلیم بھی دے، اس کی تفسیر بھی بتائے، اس کی تشریح بھی کرے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن مجید سے تعلق کا پہلا جو سٹیپ ہے، پہلا قدم ہے، وہ اس کی تلاوت سیکھنا، تلاوت کرنا ہے۔ اور جب انسان تلاوت سیکھ لے، اس کی نادرہ قرآن مجید پڑھ لے، اس کا تلاوت کا اپنا معمول بنا لے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چھوڑ دے، ٹھیک ہے اور ثواب بڑا ہے اس کا، لیکن مطلوب یہ ہے، واجب یہ ہے کہ جب انسان تلاوت سیکھ لے اس کی تو اگلا سٹیپ اٹھائے اور اگلا قدم اٹھائے، اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھے، یہ بھی واجب ہے۔ اور یہ کار نبوت میں سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ پہلے ان کو تلاوت سکھاؤ، اور تلاوت سکھانے کے بعد دوسرا قدم یہ ہے کہ ان کو اس کا ترجمہ اور مفہوم اور معنی بتاؤ۔ اس سے انسان کو بے نیاز نہیں ہو سکتا، انسان رخصت تو ہے اس کی کہ جب تک انسان اچھی طرح تلاوت سیکھ نہیں لیتا، ظاہر ہے جب تک وہ ترجمہ اس کا تفہیم نہیں سیکھے گا، لیکن جب اس کی تلاوت سیکھ لے تو پھر اس پہ واجب ہے کہ اگلے قدم میں وہ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کی تشریح وغیرہ سیکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو چکی اور یہ کار نبوت جو ہے یہ تو آگے بھی جاری رہنا ہے قیامت تک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اجر و ثواب بتایا اس کا، بڑی معروف حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہاں پہ ترجمہ و تفسیر کا یہ حدیث ہے، یہ تلاوت والی نہیں ہے۔ تعلمہ میں اس کی جو ہے علوم سیکھنا ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر جو سیکھتا ہے، جو سکھاتا ہے، وہ سارے لوگوں میں سے افضل ہے، ان لوگوں میں سے جو دوسرے علوم سکھانے والے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ جو آدمی قرآن مجید سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جو طالب علم اپنے گھر سے قرآن مجید کا علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایک حج کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے یہ، فرمایا کہ جو آدمی قرآن مجید پڑھنے کے لیے، قرآن مجید کا علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اسی ارادے سے، ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ سہل کر دیتے ہیں، اللہ اس کا جنت کا راستہ سہل کر دیتے ہیں، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب لوگ بیٹھتے ہیں قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ان پہ سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرماتے ہیں ان لوگوں پہ، اور فرشتوں کو اللہ بھیجتے ہیں جو اس مجلس کے ارد گرد احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے پہرے دار حفاظت کے لیے کھڑے کر دیے جاتے ہیں، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جو ہیں وہ احتراماً اس کے مجلس کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جو لوگ علم پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں قرآن مجید، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر خیر آسمانوں پہ کرتے ہیں۔ کتنی فضیلت ہے یہ، لیکن ہمارا حال تو وہی ہے نا، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، ہفتے میں ایک دن بھی، ہاں جی یہ وقت تو بدل نہیں، یہ وقت تو سونے کا ہے، ہفتے میں ایک ہی دن ملتا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، اور مرنے کے بعد پتہ نہیں کتنے ہزار سال یا کتنے لاکھ سال قبریں پڑے رہنا ہے۔ یہ زندگی جو ہے یہ تو سونے کے لیے اللہ نے دی نہیں، یہ تو ہم نے اپنے اصول اور ضوابط بنا لیے نا، آرام کرنا ہے، سونا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، آپ اپنے سامنے ادھر گرد کی مثالوں سے دیکھ لیں، یہ جو ہمارے ہاں بیچارے گاڑیاں واڑیاں صاف کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کے، خاص سردی ہو یا گرمی ہو، کیسا ہو موسم، اٹھ کے گاڑیاں صاف کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا کے لیے جاگنا اور دنیا کے لیے اپنی تکلیف جو گوارا کرنا اور اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنا، دنیا کے لیے وہ تو قبول ہے، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے انسان کہتا ہے یہ نیند بڑی پیاری ہے، نیند نہیں پوری ہوتی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ
युअल्लिमुहुल किताब जिस तरह है, युअल्लिमुहुमुल हिकमत भी ऐसे ही है कि अल्लाह के रसूल जो हैं वो उन्हें हिकमत की बातें सिखाते हैं। और सारे मुफस्सिरीन ने बड़ी वजाहत के साथ लिखा है कि यहाँ इससे मुराद सुन्नत रसूल है, अहादीस हैं। जितने भी अहादीस दी हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारी हिकमत की बातें हैं और वो भी दीन का हिस्सा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के जो फ़राइज़ थे उनमें ये बात शामिल थी कि अल्लाह के रसूल कुरान मजीद की वजाहत करते हुए लोगों की रहनुमाई फरमाएं। ये हदीसें और सुन्नतें जितनी भी हमारे पास पहुंची हैं ये सारी की सारी हिकमत में शामिल है। हमारा दीन जो है ये मजमुआ है दोनों बातों का, किताब और हिकमत, या किताब और सुन्नत कह लें या कुरान और हदीस कह लें। और दोनों बातों का अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकल्लिफ ठहराया कि ये दोनों काम आपने करने हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए ये बात इरशाद फरमाई कि अला इन्नी ऊतीतुल किताबा व मिसलहु माहु, कि मुझे किताब भी दी गई है और उसी जैसी एक और चीज़ जो हिकमत है वो भी अल्लाह ने दी है मुझे। और दोनों चीज़ें जो हैं वो मिल के इस्लाम मुकम्मल करती हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वजाहत नहीं फरमाई, वज़ू का पूरा तरीका नहीं बताया, अकीमुस्सलात फरमा दिया, बाकी सारे मामले अल्लाह के रसूल पे छोड़ दिए। जो लोग ये कहते हैं कि नबी का काम तो सिर्फ किताब पहुँचाना था वो बहुत बड़ी गलतफहमी में मुब्तला है। नबी का काम सिर्फ इतना नहीं है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो वाही के जरिए किताब आई वो उम्मत तक पहुंचा दें, बल्कि उस वाही की या उस किताब की तफसीर और तशरीह करना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फ़र्ज था, हक था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तशरीह की और जैसे उस पर अमल करने का तरीका बताया वो वैसे ही करना पड़ेगा। नमाजें 5 बताईं, उन नमाजों की अलग अलग रकतें बताईं, फिर उनकी सुन्नतें मुक़द्दा अलग की, सुन्नतें गैर मुक़द्दा अलग की, अजान का तरीका बताया, हज का तरीका बताया, ज़कात का निसाब बताया, रोज़ों का तरीका बताया। ये सारी चीज़ें कुरान में कहाँ हैं? ये सारी चीज़ें हिकमत में शामिल हैं। तरक्तु फ़ीकुम शैअन के लोगों मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। इन्हें तसम्तुम बिहिमा फलन तदिल्लु अबदा, अगर इन दोनों चीज़ों को थामे रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे, अगर एक को भी छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। सिर्फ हदीस ले लेना कुरान को ना लेना ये भी गुमराही है, और सिर्फ कुरान को ले लेना और हदीस को ना लेना ये भी गुमराही है। फरमाया कि 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, और दोनों का अल्लाह ताला ने ये वाजिब किया कार नबूवत में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दोनों बातें आप पे वाजिब हैं। किताब की तालीम भी दो इन्हें और हदीस और सुन्नत की तालीम भी दो इन्हें। उसके बाद अगली बात ये इरशाद फरमाई वयुज़क्कीहिम कि या अल्लाह वो उनका तज़किया भी करे। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है और जो नज़रअंदाज नहीं करते वो इसमें बड़े मुबालगे में पड़ जाते हैं। तज़किया और तालीम ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने यहाँ इनका जिक्र अलग अलग किया है इसी तरह इन दोनों चीज़ों पे मेहनत भी अलग अलग है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दे दी कुरान की भी हदीस की भी, लेकिन अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका तज़किया न फरमाते तो किताब की तालीम के बावजूद बड़े नकाइस और बड़ी खामियां बाकी रह जाती। ये तो फरमा दिया कुरान में भी और हदीस में भी कि ज़ना हराम है। अब एक आदमी अगर आके ये कहता है कि या रसूलल्लाह मुझे ज़ना की इजाज़त दे दें, अब इसका क्या इलाज? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तालीम नहीं दी बल्कि उसका तज़किया फरमाया। तालीम तो पहले से मौजूद थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम ने बहुत बुरा जाना उसे कि इस आदमी ने कैसी बात कह दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इसको मेरे करीब करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब किया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पूछा कि अगर कोई आदमी तुम्हारी माँ से ज़िना करना चाहे या तो तुम उसको पसंद करोगे? कहने लगा नहीं या रसूलल्लाह कभी नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दूसरे कैसे ये पसंद करेंगे कि उनकी माँ के साथ कोई ज़िना करे? फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तुम पसंद करते हो तुम्हारी बहन के साथ कोई ज़िना करे? नहीं या रसूलल्लाह ये तो मैं कभी पसंद नहीं करता।
فرمایا کہ پھر دوسرے لوگ کیسے پسند کریں گے کہ تم ان کی بہن کے ساتھ زنا کرو. اسی طرح پھر خالہ کا پوچھا, پھر پھپھی کا پوچھا, اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی, اس کا ذہن صاف کر دیا کہ واقعی میں جس چیز کا مطالبہ کر رہا ہوں یہ تو بڑی ناحق بات ہے. جس کے ساتھ میں زنا کروں گا, کسی کی ماں ہوگی, کسی کی بہن ہوگی, کسی کی خالہ ہوگی, کسی کی پھپھی ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی. دعا بھی کی اس کے لیے کہ یا اللہ اس کا دل صاف کر دے. اب اس کا تزکیہ ہو گیا, دل سے یہ بات, یا دل میں وہ جو ایک گناہ کی بات تھی الحمدللہ اللہ نے نکال دی. اور کتنے ہی مواقع ایسے آئے. جنگ حنین کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا, اور مکہ کے جو لوگ تھے جن کی بڑی بڑی چودراہٹیں اور سرداریاں جو ہیں وہ ختم ہو چکی تھیں اسلام آنے کی وجہ سے, کچھ لوگ جو ہے وہ بدر میں مارے گئے, اور باقی جو سرداریاں رہ گئی تھیں وہ فتح مکہ پہ ختم ہو گئیں. اب ان میں سے بہت سے لوگ ایمان بھی لے آئے, مسلمان ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تالیف قلب کے لیے کہ دکھ اندر جو ہے حکومت جانے کا قلب تو جاتا نہیں, یہ بڑی نامراد چیز ہے. حکومت جو ہے نا بڑی نامراد چیز ہے. اللہ کا خوف ہو تو دوسری بات ہے, اللہ کے خوف کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ تو مطلوب ہے, لیکن آج کل جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس سے بڑی بری چیز کوئی نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہی بات تھی کہ جن لوگوں کے ہاتھوں سے سرداریاں چلی گئیں ان کے دلوں کے اندر قلق تو ہوگا, اور کہیں شیطان اکساہٹ نہ کرے انہیں, شیطان ان کو بغاوت پہ کسی وقت آمادہ نہ کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین میں جو مال غنیمت آیا ڈھیروں کے حساب سے ان لوگوں کو دیا تاکہ تالیف قلب ہو جائے ان کی, اسلام کے لیے یہ بڑے پکے مخلص لوگ بن جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ حکمت تھی. لیکن بعض جو مدینے کے انصار تھے ان کے دلوں میں یہ بات آئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تھے تو ہم نے پناہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہم نے اپنی جانیں لڑائیں, ہم نے جنگیں کیں, ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا, اور جب یہ مال غنیمت آیا ہے اتنا سارا تو یہ سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہم وطن تھے ان کو دے دیا ہے. کچھ باتیں جو ہیں سب کے ذہن میں نہیں, چند ایک لوگ تھے جن کے ذہن میں یہ بات آ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی بات پہنچ گئی. اب جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے, تعلیم تو یہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ اور اللہ کا رسول جو بھی فیصلہ کر دے یسلموا تسلیما, سرنڈر کر دو اپنی خواہشات کو اور اس کو منوان قبول کر لو. اطاعت اور فرمان برداری اس طرح کرو کہ تمہارا کوئی عمل ضائع نہ ہونے پائے. زبان بندی ہے, زبان سے کوئی بات نکالنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن یہ معاملہ جو ہے صرف تعلیم کا نہیں تھا, یہاں تو تزکیہ مطلوب تھا. کچھ مزید وضاحت مطلوب تھی کہ ان لوگوں کے دلوں کو صاف کیا جاتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ لوگوں نے ایسی باتیں کہی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیمپ لگایا جائے اور میرے خطبے کا انتظام کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو دعوت دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا, اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, اور اس کے بعد فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ بعض لوگوں نے ایسی اور ایسی باتیں کہی ہیں. اور ساری بات کی وضاحت کرنے کے بعد کہ ہاں میں نے ایسے کیا ہے اور بتایا کہ میں نے ایسے کیوں کیا ہے. لیکن اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات ارشاد فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم افصاح العرب تھے, فصیح زبان تھی, اور عرب تھے, اللہ کے رسول تھے. کوئی جس طرح اللہ کے کلام کے مقابلے کوئی کلام نہیں بنا سکتا, اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے مقابلے میں کوئی بات اپنی بنا نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاشرے انصار, کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ گائے اور بکریاں لے کے اپنے گھروں میں جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے گھر کے لے کے جاؤ. دوسرے لوگ دنیا کا مال لے کے اپنے گھروں میں جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ گھر لے کے جاؤ. انصار جو تھے فوراً دل نرم ہو گیا, ان کے آنسو نکل آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ, ہم میں سے چند ایسے لوگ جنہیں معاملے کا احساس نہیں تھا, نزاکت نہیں تھی, ان کی زبان سے یہ باتیں نکلی, ورنہ ہم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو آپ کی اس بات پہ راضی نہ ہو. یہ ہے تزکیہ, یہ تعلیم سے ایک ہٹ کے چیز ہے. جو مزکی اور مربی اور معلم جو ہے
وہ اپنے شاگرد کی یا اپنے مرید کی کرتا ہے جو بھی اس کے ساتھ ہے. اگر فی الواقعی عالم آدمی ہے، فاضل آدمی ہے، متقی آدمی ہے، صالح آدمی ہے، تو اس کی صحبت میں رہ کے انسان کو اس کا تزکیہ نفس ہوتا ہے. اس بات میں قطعاً کوئی شبہ کی بات نہیں ہے، لیکن ہونا متبع سنت چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جو آدمی جس نے آ کے مسجد میں پیشاب کیا، صحابہ نے برا مانا اس کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں کرنے دو اسے. اس لیے نہیں فرمایا کہ مسجد میں پیشاب کی اجازت ہے، اس لیے نہیں فرمایا، منع ہے پیشاب کرنا. لیکن تزکیے کا طریقہ یہی تھا کہ اگر تم اس کو ابھی روک دو گے تو اس کا منفی اثر ہوگا، اس کا مثبت اثر نہیں ہوگا. پیشاب کی اجازت دے دی اسے، لیکن جب وہ پیشاب کر چکا تو اس کے سامنے ایک تو جگہ کو بھی صاف کروایا، اس کو پتہ چل گیا کہ واقعی یہ جگہ نہیں ہے پیشاب کرنے کی، اور دوسرا اس کو بتایا کہ مسجد جو ہے یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ہے، یہاں پیشاب نہیں کیا جاتا. یہ ہے تزکیہ نفس. یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں. اور جیسے میں اکثر آپ کے سامنے یہ گزارش کرتا بھی رہتا ہوں کہ صرف تعلیم مطلوب نہیں ہے قرآن مجید کی، تزکیہ بڑا ضروری ہے. محض تعلیم کے ذریعے بعض اوقات ہمارے اکثر بھائی جو ہیں وہ بعض اوقات مسائل پوچھتے ہیں، جی مسئلہ تو یوں ہے، اب ہمارے بیوی بچے پاکستان میں رہتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں رہتی ہیں، اپنے دیوروں سے پردہ نہیں کرتی، سب کے ساتھ ایسے اٹھتی بیٹھتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ تعلیم کی حد تک تو ٹھیک ہیں، لیکن تربیت کرنے کے معاملے میں اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس طرح ڈنڈا مار کے اب سارے مسئلے حل کر دوں، یہ حل ہوتے نہیں ہیں. اس کے لیے تو برسوں تزکیہ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے وقت صرف کرنا پڑتا ہے، صبر و تحمل سے کام لینا پڑتا ہے اور حکمت سے کام لینا پڑتا ہے. قرآن مجید کو پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیسے کیا تھا لوگوں کا. اور یہ ساری باتیں کار نبوت میں سے ہیں، اور ان ساری باتوں پہ درجہ بدرجہ مسلمانوں کو عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تلاوت کی بھی انسان بھرپور کوشش کرے، اس کے بعد علم حاصل کرنا قرآن مجید کا یہ بھی واجب ہے ہر مسلمان پہ، احادیث کا علم حاصل کرنا یہ بھی واجب ہے، اور اپنے نفس کا تزکیہ کرنا یہ بھی واجب ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چونکہ یہود کو یہ دعویٰ تھا کہ وہ ملت ابراہیمی پہ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ غلط فہمی دور کر دی. مشرکین مکہ کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں. یہودی اور عیسائی جو تھے وہ بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ غلط فہمی دور فرمائی. اگلی آیتوں میں فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، ومن اور جو شخص یرغب، یہ رغبت کا لفظ جو ہے یہ بلکہ بعض الفاظ اور بھی ہیں ایسے عربی میں جس کا معنی بعد والا لفظ متعین کرتا ہے. یرغبو کے بعد اگر تو فی یا الا آ جائے، یرغبو فی الصلاۃ، اس کا معنی یا الا کسی بھائی الاخوہ، یا الا بعد میں آ جائے یا فی بعد میں آ جائے تو یرغبو کا معنی خواہش کرنا، رغبت رکھنا، مائل ہونا. اور اگر اس لفظ کے بعد ان آ جائے تو اس کا معنی جو ہے وہ بالکل الٹ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے منہ پھیر لینا، نفرت کرنا، دور ہو جانا. یہاں پہ یرغبو کے بعد ان کا لفظ آیا ہے، لہذا یہاں پہ اس کا معنی ہوگا جو آدمی منہ موڑتا ہے، جو آدمی اعراض کرتا ہے ملت ابراہیم. ملت کا معنی دین، یہاں دین کے معنوں میں ملت کا لفظ استعمال ہوا ہے. دین اور ملت یہ ہم معنی ہیں، لیکن ملت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ لفظ صرف انبیاء کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. دین جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور عام آدمی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. ملت کا لفظ جو ہے یہ صرف انبیاء کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ملت ابراہیم، جو شخص منہ موڑے ابراہیم کے دین سے، الا من صفح نفسہ، مگر وہ شخص منہ پھیرے گا یا منہ موڑے گا، من صفح نفسہ، صفحہ کا معنی بیوقوفی، حماقت، جہالت، جس نے اپنے آپ کو حماقت میں ڈال رکھا ہے،
وہی آدمی ابراہیم کے دین سے منہ موڑے گا. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اصطفینا استفا کا معنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ کا معنی چنے ہوئے، استفا کا معنی چن لینا. استفینا ہم نے اس کو چن لیا، فی دنیا دنیا میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرت آخرت میں لمن الصالحین صالحین میں سے ہوگا. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اذ قال لہ ربہ اسلم. اب اللہ تعالیٰ نے کیوں چنا ابراہیم علیہ السلام کو، اس کی وجہ بھی بتا دی کہ ہم نے ابراہیم کو کیوں چنا امامت کے لیے. اللہ فرماتے ہیں اذ قال لہ ربہ اسلم، جب اس کے رب نے ابراہیم سے یہ بات کہی اسلم فرما بردار ہو جا، اسلام لے آ. قالا تو ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین. اسلم تو میں اسلام لایا یا میں مطیع فرمان ہوا، میں نے سر جھکا دیا لرب العالمین اس رب کے آگے جو مالک ہے سارے جہان والوں کا. علماء نے یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے اسلم تو لکا، یا اللہ تو نے فرمایا کہ تو جھک جا، میں تیرے حضور جھک گیا. لیکن لرب العالمین کہہ کے اس بات کا بھی احساس دلا دیا گیا کہ اللہ کے آگے جھکنا جو ہے یہ اللہ کا حق ہے. ساری دنیا کو جھک جانا چاہیے، جتنے بھی عالم ہیں جن کا اللہ رب ہے اور سارے عالموں کا رب اللہ ہے، ان سارے عالموں کی مخلوق پہ اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے رب کے آگے جھک جائیں. وَبَسَّا بِهَا ابراہیم بنی ہے. وَبَسَّا اور بار بار تاکید کی. وسا ایک لفظ ہے اوسا، اس کا معنی بھی وصیت کرنا ہے، تاکید کرنا ہے. وصیت جو ہے یہ جب انسان، ایک تو ہے نصیحت، ایک ہے وصیت کا لفظ. وصیت عموماً مرتے وقت انسان کرتا ہے، اور اس کو اس نصیحت کو وصیت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بات بڑی پکی اور بڑی تاکید اس میں ہوتی ہے کہ جو مرنے والا کہہ گیا ہے اس کو بلا وجہ بدل نہیں سکتے. اگر اس میں کوئی شریعت کی خلاف ورزی ہے پھر تو بدلا جا سکتا ہے، اگر اس میں شریعت کی خلاف ورزی نہیں تو جو آدمی وصیت کر گیا ہے وہ وصیت کہلاتی ہی اس لیے ہے کہ اس کو دوسرے بدل نہیں سکتے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی بجائے وصیت کا لفظ استعمال فرمایا. اور وسا بار بار تاکید کرنا، اوسا ایک دفعہ تاکید کرنا، وصیت کرنا. بسا بار بار تاکید کرنا. وبسا بہا، ہا کی ضمیر کس لیے؟ وبسا بہا تاکید کی ابراہیم نے اس کی، کس کی؟ جھک جانے کی، اللہ کے آگے جھک جانے کی. ہا کی ضمیر جو ہے یہ اسلم کی طرف ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی، بار بار تاکید کی، بنی ہے اپنے بیٹوں کو کہ اللہ کے آگے جھکے رہنا. و یعقوب، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی کہ اللہ کے آگے جھکے رہنا. اب یہیں سے یہ بات نکل آئی کہ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد یعنی بنی اسرائیل کو اس بات کی وصیت کر دی تھی کہ اللہ کے آگے ہی جھکنا، اللہ کے احکام کی ہی اطاعت اور فرما برداری کرنا، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل سرکش ہو گئے، نافرمان ہو گئے، انہوں نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا راستہ چھوڑ دیا. یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے بچو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ چن لیا، لکم الدین واسطے تمہارے دین کو، فلا تموتن پس نہ تمہیں موت آئے، الا مگر وانتم مسلمون یہ کہ تم مسلمان ہو. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہ وصیت کی
اپنے بچوں کو اور پھر آگے یعقوب، بچے تو دوسرے بھی تھے، اسحاق بھی تھے، اسماعیل بھی تھے، ان کا نام اس لیے نہیں لیا کہ بنو اسرائیل جو ہیں ان کا سلسلہ حضرت یعقوب سے آگے چلتا ہے، لہذا یعقوب علیہ السلام کا بھی نام لے لیا کہ انہوں نے بھی اپنی اولاد کو اس بات کی وصیت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چنا ہے، اسلم، اسلام لے آؤ۔ یہی دین جو ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا، یہی دین اسلام یعقوب علیہ السلام کو دیا، اور آگے یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہی دین سکھایا، یہی وصیت کی، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور پھر فرمایا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ موت کس حال میں آتی ہے انسان کے بس میں بات نہیں ہے، یہ کس طرح آتی ہے انسان کے بس میں یہ بات نہیں ہے، یہ سارے معاملے تو اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن انسان اپنی زندگی میں یہ دعا تو کر سکتا ہے نا، یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ موت کہاں آنی ہے، کیسے آنی ہے، کس حالت میں آنی ہے، لیکن اس تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اس بات کی دعا کرتے رہو، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ مطلوب یہی ہے کہ جو زندگی میں اپنی زندگی میں اسلام پہ پکا رہے گا، اللہ سے دعائیں مانگتا رہے گا، اللہ کا مطیع فرمان رہے گا، اس کو امید رکھنی چاہیے اللہ کے فضل و کرم سے کہ اس کی موت جو ہے وہ دین پہ، ایمان پہ آئے گی۔ اور اگر ساری زندگی گھاس بیچتے گزار دی، سواریاں ڈھوتے گزار دی، اور 2 پیسے اکٹھا اور 4 پیسے سواری یہ کرتے گزار دی، تو پھر انسان کہے کہ مرتے وقت اسلام پہ دین آئے یا ایمان پہ دین آئے تو یہ بڑی مشکل بات ہے۔ موت جو ہے یہ دراصل خلاصہ ہے زندگی کا، موت جو ہے یہ خلاصہ ہے ساری زندگی کا، جس طرح آپ ساری زندگی گزاریں گے جن کاموں میں، اسی طرح کی موت آئے گی۔ حسن خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے، لیکن علماء نے 2 بڑی علامتیں بتائی ہیں حسن خاتمہ کی، اور 2 بڑی علامتیں بتائی ہیں سوء خاتمہ کی، وہ انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ حسن خاتمہ کی 2 بڑی علامتیں یہ ہیں، پہلی علامت تو یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ توحید بڑا پکا ہو، موحد ہو، انسان کے عقیدے میں شرک کی آمیزش نہ ہو، پہلی شرط تو یہ ہے حسن خاتمہ کی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو تو انسان کسی نیکی کے کام میں مصروف ہو، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی رضا کی کام والا کوئی کام کر رہا ہو۔ اور آپ نے دیکھا نہیں کہ کتنے آدمی ایسے ہیں حج کے لیے نکلتے ہیں، عمرے کے لیے نکلتے ہیں، وہاں حج کے دوران موت آ جاتی ہے۔ کتنے آدمی ایسے ہیں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے موت آ گئی۔ اور ایسی مثالیں بھی ہیں کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، سجدے میں ہیں، دوران نماز اللہ تعالیٰ نے روح قبض کر لی۔ حسن خاتمہ کی علامت ہے یہ۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی انسان اللہ کی رضا والا کام کر رہا ہے تو وہ حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ اور سوء خاتمہ کی علامت یہ ہے انسان کا عقیدہ شرک والا ہو، اس کے عقیدے میں شرک کی آمیزش ہو، اور دوسری علامت یہ ہے کہ جب اس دنیا سے جائے تو اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام کر رہا ہو، بینک سے سود لے کے تجارت کر رہا ہو، رشوت لے کے اپنے کاروبار چلا رہا ہو، کسی کا مال غصب کر رکھا ہو، کسی یتیم یا کسی بیوہ پہ ظلم کر رہا ہو، اور اسی حال میں توہین رسالت کر رہا ہو، اور توبہ نہ کرے اور اللہ اس کی جان لے لے گولیاں مار کے، جو بھی آدمی ہے یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے سوء خاتمہ کی۔ یہ ساری علامتیں سوء خاتمہ کی ہیں، اور یہی تاکید کی۔ اور پھر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرتے رہو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔
اللہ سے اس طرح ڈرتے رہو جس طرح ڈرنے کا حق ہے. مطلب یہ ہے کہ گھر کی چار دیواری کے اندر ہو تب بھی اللہ کا ڈر تمہارے ذہن پہ ہو, گھر سے باہر ہو تب بھی, رات ہو دن ہو, جو بھی لمحہ ہو, جو بھی وقت ہو, جو بھی جگہ ہو, اللہ کے ڈر سے تمہارا دل کبھی خالی نہ رہے. اس حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے. فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى یَأْتِیَکَ الْیقین. اپنے رب کے آگے سر جھکائے رکھو, عبادت کرتے رہو, بندگی کرتے رہو, حتیٰ یَأْتِیَکَ الْیقین, حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے. اپنی موت کے وقت تک مطلوب ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ بڑی مشکل زندگی ہے. سچی بات, پرسرات ہے یہ زندگی. جس طرح مطالبہ کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے, یہ پرسرات ہے. یہ عیش کی جگہ یا رنگینیاں کرنے کی جگہ یا کھیکھلی کرنے اور ہنسنے کی جگہ نہیں ہے. بیٹی نے پوچھا, بھائی تابعین میں سے کوئی صاحب تھے, بیٹی نے پوچھا کہ بھائی آپ ساری رات جاگتے رہتے ہیں, پہلو بدلتے رہتے ہیں, کیا بات ہے, بیمار ہیں آپ یا کوئی تکلیف ہے آپ کو؟ باپ نے کہا, بیٹی نہ بیمار ہوں, نہ تکلیف ہے, نہ کوئی پریشانی ہے, بیٹے جہنم کی آگ سونے نہیں دیتی. عمر بن عبدالعزیز جنہوں نے 2-2.5 سال کے عرصے میں حکومت کو پھر خلافت والی لائن پہ لے آئے, ان کی بیوی کہتی ہیں کہ میں نے بڑے بڑے پرہیزگار اور بڑے بڑے متقی لوگ دیکھے ہیں, لیکن اللہ کے خوف سے ڈر کے رونے والا جتنا میں نے عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا ہے کسی کو نہیں دیکھا. کاروبار خلافت سے فارغ ہو کے گھر میں آتے اور رات کی عشاء کی نماز پڑھتے اور مصلی پہ بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیتے. روتے روتے نیند آ جاتی کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑ لیا کسی بات پہ یا کسی بات پہ اللہ تعالیٰ نے بات پرس کر لی تو کیا جواب دوں گا میں. حکم یہ ہے کہ انسان زندگی کے آخری لمحے تک اللہ کی عبادت میں معمولی سا کوتاہی بھی نہ کرے. نمازیں 5 ہیں, ایک فرض نماز جو ہے, نماز تو ایک ایسی چیز ہے جس میں روزے کی بھی رخصت ہے, حج کی بھی رخصت ہے, زکوٰۃ اگر نصاب نہیں ہے یا امیر نہیں ہے تو ساری رخصتیں ہیں. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ مرنے تک انسان کو 5 نمازیں پڑھنی جو ہیں حکم ہے اس کا. اس سے کبھی چھٹی کی صورت مل ہی نہیں سکتی. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. ام کنتم شہداء, ام کیا, کنتم شہداء تم تھے موجود, تم تھے حاضر. ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم اپنے آپ کو یہودی کیوں کہلاتے ہو؟ اب بات تو وہی تھی کہ یعقوب علیہ السلام کے کئی 100 سال بعد ان کا جو بیٹا یہودا تھا اس کی طرف منسوب ہوا. بیٹا تھا ان کا, یہودی کو مذہب تو نہیں ہے. اور اسی طرح نصارہ جو ہے, کہا جاتا ہے کہ ناصرہ گاؤں کا نام تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گاؤں کا نام, اس سے منسوب ہے یہ. اور عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں. اور یہ پیغمبروں کے رخصت ہو جانے کے بعد, دنیا سے چلے جانے کے کئی سالوں بعد یہ لفظ ایجاد ہوئے یہودی اور عیسائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم یہودی کیوں کہلاتے ہو؟ تو کہنے لگے جی ہمیں تو یعقوب علیہ السلام نے یہودی کہا تھا, ہمیں یہ ٹائٹل جو ہے یعقوب علیہ السلام نے دیا ہے. اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی, ام کنتم شہداء. اب 4000 سال ہو گئے یا 2500-3000 سال ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک, تو اللہ فرماتے ہیں کہ 2500-3000 سال کے بعد ذرا یہ تو بتاؤ, ام کنتم شہداء, کیا تم موجود تھے اس وقت اذ حضر یعقوب الموت, جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی, اذ قال لبنی, جب اس نے کہا لبنی اپنے بیٹوں کو, ما تعبدون من بعدی, ما یہاں پہ استفہامیہ ہے, کس چیز کی تم عبادت کرو گے, من بعدی میرے بعد. قالو, اولاد نے کہا, بیٹوں نے کہا, نعبدو ہم بندگی کریں گے, عبادت کریں گے, الہ کا و الہ آبائے کا, تیرے الہ کی اور تیرے آباء و اجداد ابراہیم, اسماعیل و اسحاق, ان سارے لوگوں کے الہ کی ہم بندگی کریں گے.
اب بات تو اتنی ہی تھی کہ ہم اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، ان سارے انبیاء کا الگ الگ نام کیوں لیا؟ مقصود یہ تھا بتانا کہ ان سارے انبیاء کی شریعت ایک ہے، ان سارے انبیاء کا دین ایک ہے، کوئی بھی نبی جو ہے وہ دین نرالا نہیں لے کے آیا، اور اگر باقی سارے انبیاء کی شریعت ایک ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت الگ کیسے ہو گئی؟ یہ بھی تو اسی سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی ہے، ان کو کیوں نہیں مانتے؟ پچھلوں کو تم کہتے ہو کہ ہم اپنے باپ ابراہیم کے الہ کو مانیں گے، یعقوب کے الہ کو مانیں گے، اسماعیل کے الہ کو مانیں گے، اسحاق کے الہ کو مانیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الہ کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ بھی تو اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ دین ایک ہے سب کا، وہی دین اسلام، الہ واحد۔ صاحب وضاحت کر دی کہ یہ سارے انبیاء ایک الہ کی بندگی کرنے والے تھے، اور اسی ایک الہ کی بندگی ہم بھی کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی ایک الہ کے آگے مطیع فرمان ہوں گے، اسی ایک الہ کے آگے جھکیں گے، ہم اس کے مسلمان بن کے رہیں گے۔ مسلمان کا لفظ نیا نہیں ہے، یعقوب علیہ السلام نے یہ لفظ اپنی امت کے لیے استعمال کیا، بنی اسرائیل کے لیے، لیکن انہوں نے یہ لفظ چھوڑ کے یہودی اور عیسائی کا لفظ پسند کر لیا۔ ان کے لیے مسلمان کا لفظ اللہ تعالیٰ نے خود استعمال فرمایا، یعقوب علیہ السلام نے بتایا کہ تم مسلمان ہو۔ اس میں ایک تو وضاحت اس بات کی ہو گئی کہ جو یہودیوں کا عقیدہ تھا، اور اس کے آگے ذکر بھی آ رہا ہے کہ یہودی صحیح ہیں یا ان کا دین صحیح ہے، عیسائی کہتے ہیں عیسائیوں کا دین صحیح ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، نہ یہودیوں کا دین صحیح ہے، نہ عیسائیوں کا دین صحیح ہے، دین صحیح ہے انبیاء کا، جو ایک الہ کو اپنا الہ مانتے آ رہے ہیں، اور وہی دین آگے چل رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ملت ابراہیمی کے قائد ہیں یا اسی کے دائی ہیں۔ اور اس سے دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب مرنے لگے، موت آئی یعقوب علیہ السلام کو، اس وقت جو سوال کیا یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے، وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان کو فکر اپنی اولاد کے بارے میں کس چیز کی ہونی چاہیے۔ اپنی اولاد کے فکر جو ہے وہ دنیا کی نہیں ہونی چاہیے کہ بیٹا میں یہ فیکٹری چھوڑ کے جا رہا ہوں، اتنی پراپرٹی ہے، اتنے زمین کے پلاٹ ہیں، اتنے فلیٹ ہیں، فلاں کاروبار ہے، فلاں کاروبار ہے، اس کو سنبھالنا، اس کو سنبھالنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ ان الارض للہ ولرسولہ، یہ زمین تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، یہ ہماری نہیں ہے، اس کے وارث نحن الوارثون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے وارث تو ہم ہیں۔ یہ جو فیکٹریاں اور پلاٹ تم چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ کل کو تمہارا بچہ چھوڑ کے جائے گا، پھر اس کا بچہ چھوڑ کے جائے گا، سارے مر کے خاک ہو جائیں گے، سب کچھ میرے لیے رہ جائے گا۔ نحن الوارثون، اس کے وارث تو ہم ہیں۔ انسان کو جس بات کی فکر کرنی چاہیے اولاد کے بارے میں وہ یہ ہے جو اللہ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تو موت کے وقت انہوں نے یہ پوچھا کہ بیٹے تم میرے بعد کون سے دین پہ رہو گے، تمہارا دین کیا ہوگا اور تمہارے دینی معاملات کیسے ہوں گے؟ اور جو اولاد تھی انہوں نے بھی واضح طور پہ اس بات کا اقرار کیا کہ ابا جی ہم آپ کے دین پہ قائم رہیں گے، اس بات کی آپ فکر نہ کریں۔ اور قرآن مجید میں انسان کو اپنی اولاد کے لیے دعا بہت زیادہ مانگنی چاہیے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی ذریت کا فکر کیا کہ یا اللہ میری ذریت میں سے وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اپنی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے لیکن یہ پیار جو ہے یہ دین کے حوالے سے ہونا چاہیے، دنیا کے حوالے سے نہیں ہونا چاہیے۔ یا اللہ میری ذریت سے امت مسلمہ پیدا فرما جو تیرے اسلام کے خادم ہوں، تیرے دین کی خدمت کرنے والے ہوں، اور اللہ کا احسان ہے کہ وہ امت مسلمہ جو ہے وہ امت محمدیہ ہے جس میں اللہ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے شامل فرمایا ہے۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے مرتے ہوئے اپنی اولاد کے بارے میں جو فکر تھا وہ یہ تھا کہ میرے بعد بندگی کس کی کرو گے۔ قرآن مجید میں دو دعائیں، ایک تو خاص طور پہ اللہ نے حکم دیا اولاد کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تمہارا صرف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا کافی نہیں ہے، اہلیکم نارا، اپنے اہل و یال، اپنے بیوی اور بچوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ گرمیوں میں بچہ باہر جاتا ہے،
ہاں جی کوئی ایسی گاڑی لگوانی چاہیے جس میں اے سی ہو, بچے کو تکلیف نہ ہو. دنیا کی جو معمولی اور عارضی گرمی ہے اس سے بچانے کا تو بڑا اہتمام ہے. ہاں جی کمرے میں اے سی لگا کے رکھو, بچہ ابھی سکول سے آ رہا ہے, آتے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے. سکول میں اے سی کیوں نہیں لگا ہوا جی؟ ماسٹر سے پوچھو, ہیڈ ماسٹر سے جا کے بات کرو کہ سکول میں بچوں کو گرمی لگتی ہے, وہاں پہ اے سی لگائے, کولر لگائے, ٹھنڈے پانی کا کولر لگا ہونا چاہیے. دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کا اتنا فکر اور اتنا اہتمام, اور وہ آگ جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 69 درجے زیادہ یہ گرم ہوگی اس سے, اس آگ سے بچنے کے لیے کوئی فکر ہی نہ ہو. فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور 2 دعائیں ایسی ہیں قرآن مجید میں جس میں خاص طور پہ اپنی اولاد کے لیے بڑی اچھی دعا کی تعلیم دی گئی ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, یا اللہ مجھے بھی نماز کرنے والا بنا اور میری ذریت کو بھی قائم کرنے والا بنا. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک. اصلح لی فی ذریتی, یا اللہ میری ذریت کی اصلاح فرما دے, میری ذریت کو نیک بنا دے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ ساری دعائیں جو ہیں یہ انسان کی ذریت کے لیے, اپنی اولاد کی دین کی فکر کے لیے, بھلائی کے لیے ہیں. یہ ساری دعائیں انسان کو مانگنی چاہیے. آگے اللہ فرماتے ہیں تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون. تلک امۃ, یہ ایک جماعت تھی. کون سی؟ انبیاء کی. یہاں امت سے مراد انبیاء کی جماعت ہے. یعنی یہ جو جماعت ہے انبیاء کی, قد خلت, یہ تو گزر گئی, فوت ہو گئے, چلے گئے دنیا سے, رخصت ہو گئے. لہا ما کسبت, اور ان کے لیے جو انہوں نے کمائی کی. قرآن مجید جو ہے وہ بار بار انسانی اعمال کے لیے کسب کا لفظ استعمال کرتا ہے, کمائی کا. اس لیے کہ جو انسان کمائی کرتا ہے اگر جائز ہے اور حلال ہے اس کے بھی اثرات ہیں, اور اگر حرام کمائی ہے اس کے بھی اثرات ہیں. اسی طرح اعمال جو ہے ان کے بھی اثرات ہیں. اگر اعمال نیک ہیں اس کے اثرات آپ پہ بھی ہیں, آپ کی اولاد پہ بھی ہیں. حرام کمائی کما کے آپ اپنی اولاد کو بھی بچوں کو کھلائیں, آپ کی اولاد کبھی فرمان بردار نہیں ہوگی, ہمیشہ نافرمان ہوگی. یہ بڑی فیصلہ کن بات ہے کہ حرام کمائی سے کبھی فرمان بردار اور نیک اولاد ہو نہیں سکتی. نیک کمائی ہوگی اس میں فرمان بردار نیک اور صالح اولاد ہوگی. اسی طرح اعمال کا معاملہ ہے, نیک اعمال ہیں اس کے اثرات آپ کی زندگی پہ بھی ہیں اور آپ کے گھر کی زندگی پہ بھی, آپ کے بال بچوں پہ بھی اس کے اثرات ہیں. اور اگر برے اعمال ہیں تو اس برائی کے اثرات آپ کی ذات پہ بھی ہوں گے, آپ کے بال بچوں پہ بھی ہوں گے. اس لیے قرآن مجید بار بار اعمال کو کسب کہتا ہے. اعمال کے لفظ کی بجائے کسبت, جو انہوں نے کمایا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, اور واسطے تمہارے جو تم نے کمایا. مراد ہے بنی اسرائیل, یہودی اور عیسائی, کہ وہ ایک جماعت تھی جن کے ساتھ تم اپنی نسبت جوڑتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں, ہم اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے دین پہ ہیں, ان سے تم اپنی نسبت جوڑتے ہو. فرمایا وہ تو ایک پاک جماعت تھی, قدوسیوں کی جماعت تھی جو دنیا سے جا چکی. جو ان کے اعمال ہیں وہ ان کے ساتھ, جو تمہارے اعمال ہیں وہ تمہارے ساتھ. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, لا تسالون, تم سے سوال نہیں کیا جائے گا. اما كانوا يعملون, جو عمل وہ کرتے رہے. تمہارے اعمال تمہارے لیے, ان کے اعمال ان کے لیے. دماغ سے یہ بات نکال دو کہ ہماری نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے تو ہم بخشے جائیں گے. وہ نیک لوگوں کی جماعت تھی جو گزر چکی, ان کے اعمال کا فائدہ ان کو ہوگا, تمہیں نہیں ہوگا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, جس نے جو کچھ کمایا ہے وہ اس کے لیے ہے.
یہ نسبت سید زادے اور پیر زادے اور فلاں زادے، اسلام نے اس کی قطعی طور پہ نفی کی ہے کہ کوئی بھی پیر زادہ یا سید زادہ اس لیے بخشا نہیں جائے گا کہ یہ سید صاحب کا بیٹا ہے یا پیر صاحب کا بیٹا ہے. یہ اس لیے اگر کوئی بخشا جاتا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بہت بڑا سید زادہ تھا، اس سے بڑا سید زادہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ نسبت جو ہے یہ کسی کام کی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ کام آنے والی چیز جو ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، قیامت کے دن ایک ایک تم آؤ گے اللہ کی بارگاہ میں، کوئی پارٹی نہیں ہوگی، کوئی جماعت نہیں ہوگی، کوئی جتھا نہیں ہوگا. آج تو پارٹیوں جماعتوں کا یہ حال ہے کہ ایک بات کوئی جماعت کے خلاف کرتا ہے تو پوری جماعت جو ہے وہ ایسے بھیڑوں کے چھتے کی طرح جو ہے وہ ساری اس کے خلاف ہو جاتی ہے اور دفاع کرتے ہیں اپنے لیڈر کا، اپنے رہنما کا. ہمارے لیڈر کے بارے میں یہ کہ خواہ وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کیسے معاملات ہیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. سب سے بڑی حماقت اور سب سے بڑی بیوقوفی یہ ہے انسان دوسرے کے گناہ اپنے سر پہ لے. لیڈر جو ہیں جماعتوں کے وہ کیسے ہیں سب کو پتا ہے، سارے لٹیرے اور ڈاکو ہیں، اور جو آدمی دفاع کرتا ہے وہ ان کے گناہ اپنے سر لیتا ہے. اللہ نے اس بات کی سختی سے تردید فرما دی اپنے اپنے اعمال جو ہیں تمہارے کام آئیں گے. الگ الگ آؤ گے تم اللہ کی بارگاہ میں، اچھے اعمال ہوں گے اچھی جزا لوگے، اور اگر برے اعمال ہیں تو پکڑے جاؤ گے سزا ہوگی. آگے پھر انشاءاللہ باقی میں اگلے درس میں بیان کروں گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.